बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فضائل و مناقب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم روز حشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں حاضر کیے جاؤ گے کہ برہنہ پا، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے ہوگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ: جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق میں سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی جلائی گئی آگ میں اسے بھڑکانے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا خیر البریہ، یعنی اے مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی یہ ان کا لقب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کی ندا دیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، جان لو، بے شک تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے اور تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کی زیارت یعنی حج کرو۔ پس ان کی ندا پر پتھروں، درختوں، ٹیلوں اور مٹی میں سے جس نے اس ندا کو سنا، لبیک اللہم لبیک، یعنی اے اللہ ہم حاضر ہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے 30 حصے ہیں اور کوئی شخص ایسا نہیں جسے اس دین کے ذریعے آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش پر پورا اترا ہو، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو بتمام و کمال پورا کیا، پس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ سے برات مقدر کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز حشر لوگ کہیں گے، اے ابراہیم، آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور آپ کی دوستی کا آسمان والوں اور زمین والوں نے بھی خوب سن رکھا ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر 2 نبی دوسرے تمام لوگوں کے علاوہ روز قیامت آپس میں دوست ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اس دن ان میں سے میرا دوست وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا بھی دوست ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں موتیوں سے بنا ہوا ایک محل ہے جس میں نہ تو کوئی شگاف ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی کمزوری۔ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔